السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل ای شیء اکبر شہادہ۔ آپ کہیے گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز زیادہ بڑی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے اللہ، شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تم کو ڈراؤں اور اسے جس کو وہ پہنچے۔ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یقیناً اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دو میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے یقیناً وہ الہ ہے اکیلا۔ واننی بریء مما تشرکون، اور یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سی چیز زیادہ بڑی ہو سکتی ہے گواہی میں؟ تم اگر اس بات کا انکار کرتے ہو، میری نبوت کا انکار کرتے ہو، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کا انکار کرتے ہو، تو تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا، نبوت کو، حق کو، اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چاند اور سورج کی طرف تھوکا ہوا اپنے منہ پہ پلٹتا ہے، اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ بات رہی گواہی کی، ای شیء اکبر شہادہ، جب میرا گواہ اللہ ہے تو اللہ سے بڑی پھر گواہی کس کی ہو سکتی؟ کون سی چیز ہے؟ یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ شے کا استعمال کیا گیا، شیء، اللہ سے بڑی شے کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تو گواہ ہے نا اس بات پہ کہ میں اس کا سچا نبی ہوں، اللہ تو گواہ ہے اس بات پہ کہ یہ کتاب اس کی ہے۔ یہ آیت جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، وہاں پر یہ اہل ایمان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر کچھ لوگ آپ کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ اس کو منوانے کے لیے اس پر زیادہ مت الجھیں، بلکہ اس آیت کو سامنے رکھیں کہ نبوت جس کو ماننا فرض ہوتا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ ای شیء اکبر شہادہ۔ اگر تم گواہی نہیں دیتے تو نہ صحیح، اللہ سے بڑی گواہی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرا گواہ ہے نا۔ قل اللہ، آپ کہہ دو سب سے بڑی گواہی دینے والا جو ہے نا وہ اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ تم کہتے ہو خود میں نے بنایا، ایسا نہیں، یہ وحی کیا گیا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں۔ اس آیت کے ایک تو مطلب اس کا ظاہری ہے کہ میں قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو ڈراؤں، بھی اس قرآن کے ذریعے۔ اب دیکھیں کہ جس نے قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا، قرآن مجید کو اس نے غور و فکر اور تدبر کیا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس بندے کو قرآن کے اترنے کا مقصد ہی حاصل نہیں۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم، یہ قرآن وحی صرف اس لیے کیا گیا کہ میں تم کو ڈراؤں۔ تو ہم اگر قرآن زبانی یاد بھی کر لیں، اوپر سے دیکھ کے بڑی روانگی سے پڑھنا بھی شروع کر دیں، بلکہ ترجمہ بھی سیکھ جائیں اور اصل ڈر ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو گویا کہ قرآن کے اترنے کا جو مقصد تھا اس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے ہم اس تک پہنچیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ڈر حاصل کریں۔ قرآن جس چیز سے ڈراتا ہے اس کو ہم اس سے ڈریں، اور ڈریں گے تبھی جب سمجھ آئے گا۔
جب سمجھ نہیں آئے گی تو ڈریں گے کیسے؟ تو سمجھنے کے لیے قرآن کا ترجمہ ضروری ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کے ترجمے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت دینا چھوڑ دیے۔ کاش کہ ہم سب ایسے مسلمان ہوتے کہ ہمارے ٹائم کے اندر وقت مقرر ہوتا، لکھا ہوتا کہ اتنا وقت میں نے قرآن سمجھنے کے لیے دینا ہے۔ اور یہ اللہ کی سعادت ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، وگرنہ ایسے ایسے علاقے ہیں کہ آپ کو شہروں کے شہر اس نعمت سے خالی ملیں گے۔ اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں کہ بھئی قرآن کا درس تم نے لینا ہے، کوئی بات نہیں اسکول سے چھٹی ہو جائے، کوئی بات نہیں تمہاری اکیڈمی سے چھٹی ہو جائے، وہ اتنا اہم نہیں ہے، وہ تمہاری آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے جتنا تمہارے لیے یہ ضروری ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس تک بھی قرآن مجید پہنچ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نہ ڈرا سکے، لیکن اس تک پہنچ گیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس تک پہنچا دیا۔ یعنی انذرکم میں صحابہ کرام ہیں، ومن بلغ کے اندر قیامت کے دن تک آنے والے لوگ ہیں، اور جس تک پھر اس قرآن کی آواز پہنچ جائے وہ یاد رکھے کہ یہ قرآن اترا اس لیے کہ تم کو ڈرایا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ لا اشہد، آپ کہہ دو میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں براءت کا عقیدہ۔ مشرکین سے، اہل البدع سے، غلط لوگوں سے اعلانیہ طور پر بیزاری کا اظہار، تم یہ کام کرتے ہو، میں تو نہیں کرتا۔ یہ جرأت آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرأت پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ آج تو ہم دیندار لوگ دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھے تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ جرأت اور ہمت یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر عقیدہ توحید ہو اور ایمان ہو، یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہو تو انسان میں جرأت ہوتی ہے، وگرنہ انسان کبھی بھی باطل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بندہ کسی کو جا کے کہے تم اس دربار والے سے مانگتے ہو، اس قبر والے سے مانگتے ہو، میں تو نہیں مانگتا اس سے، میں تو نہیں اس کو مانتا کہ یہ داتا ہے، میں تو نہیں عبد القادر جیلانی کو غوث مانتا، تم علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، میں تو نہیں مانتا اس کو مشکل کشا، اللہ کے رسول کو مشکل کشا میں نہیں مانتا۔ لا اشہد، آپ کو میں گواہی نہیں دیتا، اس پر واضح کرو، اپنا عقیدہ جرأت کے ساتھ اس کو بتاؤ۔ قل انما هو الہ واحد، آپ ان سے کہہ دو یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جس کو تم شریک بناتے ہو نا میں اس سے بیزار ہوں۔ جب سے اہل توحید نے توحید بیان کرنا چھوڑی، اس وقت سے دن بدن تنزلی کا اور زوال کا شکار۔ شاید آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں خود جو درس دے رہا ہوں، ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑے اس عقیدے پر نہیں تھے، لیکن اس کے اندر عقیدہ حق ہے، یہ دعوت سچی ہے۔ اس میں دعوت کو اپنانے والے میں کمی ہو سکتی ہے، اخلاقی، عملی، لیکن دعوت دنیا کی بہترین دعوت یہ دعوت ہے۔ کیوں یہ دعوت ہے؟ صرف قرآن اور حدیث کی۔ کسی شخصیت کو اس کے دائرے سے نہ اوپر لیا جاتا ہے نہ نیچے لیا جاتا ہے، ہر شخصیت کو اس کے مرتبے پر رکھا جاتا ہے اس دعوت کے اندر۔ بہت اچھا عقیدہ ہے، لیکن افسوس کہ اب اس عقیدے کا نام لینے والے بھی ایک فرقہ بن چکے ہیں۔ اب عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کرو کہ جس سے تمہارے ساتھ لوگ تمہیں لائق کریں، کیونکہ عقیدہ توحید جب بیان کیا جاتا تو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرو کہ لوگ پسند نہیں کریں گے۔ یہ آیت ہمیں کہتی ہے اعلانیہ کہو اننی بری مما تشرکون، اور جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، گنج بخش کہتے ہو، میں نے سوئی بخش بھی نہیں کہتا۔ تم کہتے ہو گنج بخش، میں کہتا ہوں یہ ذرہ بخش بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، واللہ یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے اسلام پر فخر چھوڑ دیا،
اہل توحید نے اپنی توحید کی دعوت دینی چھوڑ دی دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں یہ غزہ کی جب جنگ شروع ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہودیوں نے یہ کہا کہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہم بدلا لیں گے۔ حالانکہ جھوٹے پرلے درجے کے کذاب، تمہاری کتاب میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لکھا ہے، وہ تو تم مانتے نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں داخل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا۔ اللہ کے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی قرآن کی یہ جو آیت ہے کیا ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے تھے، یعنی آپ کی جس طرح نشانیاں اور حقانیت تورات میں بیان کر دی گئی وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے بھی زیادہ واضح چیز ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جب آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہی کہا تھا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹا چہرہ نہیں، یہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، آج بھی پہچانتے ہیں، واللہ آج بھی پہچانتے ہیں۔ دیکھیں غرقد درخت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اسرائیل کے اندر۔ ہر ملک کا ایک قومی درخت ہے، اسرائیل کا قومی درخت کون سا ہے؟ غرقد۔ وہ جب پودا لگاتے ہیں کون سا لگاتے ہیں؟ غرقد۔ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کی تورات میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں، موسیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں علیہ السلام۔ آپ کے نبی نے کہا تھا کہ قرب قیامت ہر پتھر، ہر درخت، ہر چیز بول کے کہے گی کہ مسلم اس یہودی کو قتل کریے، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی باتیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آج یہودیوں پہ جو انہوں نے ظلم مسلمانوں پہ کر دیے، بس دل کرتا کہ یہ سامنے ہو اور ان کا نہ کوئی کسی کو نہ چھوڑے، بس جو انہوں نے ظلم امت مسلمہ پر کیا۔ یہ اسی لیے تو درخت بولیں گے، اسی لیے تو پتھر بولیں گے، اسی لیے تو ہر چیز بولے گی کہ اس کو قتل کر، اس کو قتل کر۔ شاید اگر یہ غزہ کا منظر لوگوں کے سامنے نہ آتا نا تو لوگوں کو شاید اس کی حقیقت بھی نہ سمجھ آتی۔ اہل ایمان کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن غزہ کے اس مناظر نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ نبی نے جو کہا ہے نا کہ پتھر بھی بولیں گے، وہ ایسے نہیں بولیں گے، گویا کہ ان کے ظلم پر بے جان چیزیں بھی بول پڑیں گی، جاندار تو دور کی بات، بے جان بھی بولیں گے ان کے ظلم پر جو انہوں نے کر دیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ سوائے غرقد درخت کے وہ یہود کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جو غرقد کے پیچھے چھپے گا وہ نہیں بولے گا۔ ہاں اس کو خود مسلمان جا کے قتل کرے تو کرے گا، بچنا انہوں نے وہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن غرقد اتنا غرقد بولے گا نہیں۔ تو یہ آپ کے نبی کی بات پر ان کا اتنا ایمان ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دیکھو ان کو اتنا پتا کہ ایسا ہونا ہے، ایمان نہیں لا رہے۔ جب تم نے غرقد درخت اپنا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ نہیں اپناتے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیتے ہیں نا وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ خسارے میں ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ ضد میں چلے جانا۔ انسان کو حق سے دور کرنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ضد، تعصب۔ یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر ہوں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتا، وہ خسارے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔